اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان لانے والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی، ٹھٹھا اور کھلونا بنایا ہے، اور جو ان میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو اور کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جس وقت تم نماز کے لیے بلاتے ہو اس کی بھی وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، کیا تم اس سبب سے ہم سے نفرت کرتے ہو کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا، حالانکہ تم میں سے اکثر بدکار ہیں۔ تم کہہ دو، کیا میں تم کو ان سے مواقف کر دوں جن کو سزا خدا کی طرف سے اس سے بدتر ملی، جن پر خدا نے لعنت کی اور غضب نازل کیا، اور ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو سور، اور وہ طاغوت کو پوجنے لگے۔ ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، اور وہ راہ راست سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جس وقت وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ آتے ہیں اور کفر ہی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور تم ان میں سے بہت سو کو اس حال میں پاؤ گے کہ گناہ و زیادتی اور حرام خوری پر دوڑ پڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے اللہ والے لوگ اور علماء ان کو جھوٹی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ یقیناً بہت بدی ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ بندھے جائیں، اور ان کے اس قول کے سبب سے لعنت بھی ہو، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جو کچھ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر کو ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے مابین قیامت کے لیے بغض و عداوت ڈال دی۔ جب لڑائی کی آگ بھڑکائیں گے اللہ اس کو بجھا دے گا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ فساد کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے تو ہم ان کی بدیوں سے درگزر فرماتے اور ان کو نعمت والی جنت میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ ان کے رب کی جانب سے ان کے پاس نازل ہو چکا اس کو قائم رکھتے تو وہ آسمان کا بھی رزق کھاتے اور زمین کا بھی۔ ان میں سے ایک گروہ تو میانہ رو ہے، اور ان میں سے بہت ہی بد عمل ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اپنی رسالت ہی نہ پہنچائی، اور اللہ آدمیوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ منکر لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک کہ تم توریت کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کو قائم نہ رکھو تم کسی دین پر نہیں ہو۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ ان لوگوں میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا، بس کافر لوگوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں وہ اور جو یہودی ہو گئے وہ اور لامذہب اور نصرانی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ رنج اٹھائیں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، جب ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جس سے ان کا جی نہ چاہتا تھا تو انہوں نے کسی گروہ کی تکذیب کی اور کسی گروہ کو قتل کیا، اور گمان انہوں نے یہ کیا کہ اس سے کوئی مصیبت نہ آئے گی، پس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، پھر ان سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ اسے دیکھتا تھا۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ سوائے معبود یکتا کے کوئی معبود نہیں ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ رہیں گے تو جو ان میں کفر پر قائم رہیں گے ان کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ کیا وہ خدا کے حضور میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں ہے مگر ایک رسول جس سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ غور کرو کہ ہم ان کے لیے نشانیاں کیسی کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کرو کہ کدھر بہکے چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع و ضرر پر قادر نہیں ہیں، حالانکہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کہہ دو، اے اہل کتاب، تم حق کو چھوڑ کر اپنے دین میں تجاوز نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہت سوں کو گمراہ کیا اور راہ راست سے دور جا پڑے۔ بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہو گئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کیا کرتے تھے۔ جو بدی وہ کرتے تھے اس سے وہ باز نہ آتے تھے، ضرور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بہت ہی برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو تم کافروں کا یار بنتے دیکھو گے، جو باتیں ان کے نفسوں نے ان کے سامنے پیش کی ہیں وہ ضرور بری ہیں کہ خدا ان سے ناراض ہوا اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہوتے تو ان کو یار نہ بناتے، لیکن ان میں بہت سے بدکار ہیں۔ مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن تم یہود اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ان میں سے مومنوں کا زیادہ دوست ان لوگوں کو پاؤ گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض علماء ہیں اور بعض درویش ہیں، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔